کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کو پروردگار عالم نے عزیز کیوں کہا ہے، اور کیا قرآن مجید میں کوئی باطل چیز بھی پائی جاتی ہے؟ ان سوالوں کے جواب کو جانیں گے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ فصلت کی 3 آیتوں کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 41، 42 اور 43 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءهم وإنه لكتاب عزیز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم۔ جن لوگوں نے نصیحت کو جب وہ ان کے پاس آئی نہ مانا، وہ اپنا نتیجہ دیکھ لیں گے، اور یہ قرآن تو یقینی ایک عالی رتبہ کتاب ہے کہ جھوٹ نہ تو اس کے آگے ہی بھٹک سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے، اور خوبیوں والے دانا خدا کی بارگاہ سے نازل ہوئی ہے۔ اے رسول، تم سے بھی بس وہی باتیں کہی جاتی ہیں جو تم سے پہلے اور رسولوں سے کہی جا چکی ہیں۔ بے شک تمہارا پروردگار بخشنے والا بھی ہے اور دردناک عذاب دینے والا بھی ہے۔ ناظرین، پروردگار عالم نے ان تینوں آیات میں اپنے بندگان کے لیے کچھ نکات رکھے ہوئے ہیں۔ آئیے ان نکات کو جان لیتے ہیں۔ نکات۔ آیت نمبر 42 کو 2 طرح سے معنی کیا جا سکتا ہے۔ ایک یہ کہ وحی کے ذریعے جو کچھ تمہیں بتایا جا رہا ہے وہ وہی ہے جو تم سے پہلے والے انبیاء کو بتایا جا چکا ہے۔ دوسرے یہ کہ تمہارے مخالف جو بیہودہ باتیں تم سے کہتے ہیں وہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ وہی باتیں ہیں جو تم سے پہلے والے نبیوں سے بھی جسارت کے ساتھ کہتے تھے۔ قرآن مجید کے عزیز ہونے کے بارے میں تفسیر مجموع البیان میں مندرجہ ذیل معانی بیان کیے گئے ہیں۔ الف، کوئی بھی اس کے جیسی کتاب نہیں لا سکتا۔ ب، اللہ نے تحریف سے بچانے کے لیے اس کو عزیز قرار دیا ہے۔ جیم، اس کے الفاظ اور کلمات محکم ہیں۔ دال، اس لائق ہے کہ لوگ اس کی عزت کریں۔ آسمانی کتابوں میں عزیز کا عنوان صرف قرآن کے لیے مخصوص ہے۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ۔ امام باقر اور امام صادق علیہم السلام نے فرمایا، قرآن مجید نے جو خبریں ماضی کے بارے میں بیان کی ہیں اور جو پیشن گوئیاں مستقبل کے بارے میں کی ہیں، ان میں کوئی باطل چیز نہیں پائی جاتی۔ تفسیر نور الثقلین۔ امام باقر علیہ السلام کی ایک اور حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ نہ ہی توریت، زبور اور انجیل جیسی گزشتہ آسمانی کتابوں میں کوئی ایسی بات موجود ہے جو قرآن کو باطل قرار دے، اور نہ ہی مستقبل میں کوئی ایسی کتاب لکھی جائے گی جو قرآن کو شکست دے سکے۔ تفسیر نور الثقلین، تفسیر قمی، من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ ناظرین، نکات کو جاننے کے بعد اب چلتے ہیں ان آیات کے پیغام کو بھی جان لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا۔ پیغام نمبر 1، قرآن مجید یادآوری اور ذکر کا سبب ہے۔ نمبر 2، کچھ لوگوں کا کفر اختیار کر لینا آسمانی کتاب کی شکست کا سبب نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3، قرآن اپنے مستقبل کی خبر دیتا ہے۔ اتنے سارے دشمنوں کے باوجود قرآن مجید کی عزت اور اس کا تحریف نہ ہونا
ایک غیبی خبر ہے۔ نمبر 4، قرآن مجید میں کسی طرح کی کوئی باطل چیز نہیں پائی جاتی، نہ جھوٹ، نہ تضاد، نہ تحریف اور نہ ہی کوئی اور باطل چیز۔ نمبر 5، قرآن مجید سے مقابلہ کرنے والے تمام گزشتہ اور آئندہ منصوبے بے اثر ہیں۔ نمبر 6، باطل تفسیریں بعض انسانوں کے قرآن کو غلط سمجھنے کا نتیجہ ہیں، مگر قرآن مجید اپنی جگہ قائم ہے۔ نمبر 7، قرآن مجید جو حکیم خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ حکیمانہ اور قائم ہے۔ مضمون، الفاظ، نزول کا طریقہ اور اس کی تاثیر سب کچھ محکم اور قائم ہے۔ نمبر 8، اللہ حکیم ہے، تنزیل من حکیم، قرآن بھی حکیم ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم، سورہ یاسین آیت نمبر 1-2۔ اور نبی حکمت سکھانے والا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 164۔ نمبر 9، قرآن مجید اللہ کی حکمت کا جلوہ ہے اور اللہ کے حمد کے قابل ہونے کی دلیل ہے۔ نمبر 10، انبیاء کو بھی تسلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ آیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک طرح کی تسلی ہے۔ نمبر 11، تمام انبیاء کے مخالفوں کا رد عمل ایک ہی جیسا ہوتا ہے۔ نمبر 12، دینی پیشواؤں میں مخالفوں کی کہی ہوئی بھلی بری باتوں کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ نمبر 13، توبہ کا راستہ ہمیشہ کھلا ہے۔ نمبر 14، اللہ کی رحمت اور اس کے عذاب کی طرف توجہ کرنا انسان کے لیے توبہ کا راستہ ہموار کرتا ہے۔ نمبر 15، ڈر اور امید دونوں ایک ساتھ ہونے چاہیے۔ نمبر 16، اللہ کی رحمت اس کے غضب پر مقدم ہے، پہلے رحمت بیان ہوئی ہے اور پھر عذاب۔ نمبر 17، بخشنا اور سزا دینا اللہ کی شان ربانی ہے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ قرآن مجید کو اس لیے عزیز کہا جاتا ہے کیونکہ کوئی بھی اس جیسی کتاب نہیں لا سکا اور اس کے الفاظ و کلمات محکم ہیں اور اس لائق ہیں کہ لوگ اس کی عزت کریں، اور نہ ہی قرآن مجید میں کسی قسم کی کوئی باطل چیز پائی جاتی ہے، نہ ہی جھوٹ، نہ ہی تضاد، نہ ہی تحریف۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔